آج کے دن ہم مسلمانوں کا عید کا دن ہے، کیونکہ آج کے دن رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے۔ تو آپ سب کو عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ آج کا دن ہمارے لیے دوہری خوشی کا دن ہے، کیونکہ آج ہی کے دن 6 ستمبر یعنی یوم شہداء بھی منایا جاتا ہے۔ آج 6 ستمبر ہے۔ 6 ستمبر کے حوالے سے سوچتے ہوئے میرے دماغ میں ایک لائن آ رہی تھی کہ ہم نے 6 ستمبر کو کتابوں میں پڑھا تھا، ہم نے 10 مئی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آج کا دن پاک فوج کے ان غازی اور شہیدوں کے نام جن کے مجسموں کو 9 مئی والے دن تحریک انصاف نے بے حرمتی کر کے توڑا تھا۔ آج کا دن ان فوجی جوانوں کے نام جن کو دشمن نے سلوٹ پیش کیے، جن کی بہادری کی تعریف کر کے دشمن نے یہ کہا کہ ان کو تمغے یا اعزاز دیے جائیں۔ آج کا دن یعنی 6 ستمبر ان فوجی جوانوں کے نام جو سیلاب، زلزلہ، دہشت گردی سے ہمیں بچاتے ہیں اور جن کو 9 مئی والے دن تحریک انصاف کے لوگوں نے پتھر مارے اور انہوں نے خاموشی سے برداشت کر لیا۔ آج کا دن ان شہداء کے نام جن کے خون نے پاکستان کی سرحدوں کو 1965 سے آج تک بچا کے رکھا ہے۔ آج کا دن ان شہداء کے نام کہ جن کے گھروں اور دفاتر پر 9 مئی والے تحریک انصاف نے جتھوں کی صورت میں حملہ کیا تو انہوں نے ان پہ گولی نہیں چلائی۔ پاک فوج کا جوان چاہے کارگل کی چوٹیوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہو، چاہے گمنام سپاہی ہو، یہ دن ان کا دن ہے۔ آج کا دن ان تمام شہداء کے نام اور ان تمام غازیوں کے نام کی بورڈ واریر بن کے یہ کہہ دینا کہ پاکستان نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، کی بورڈ واریر بن کے یہ کہہ دینا کہ پاکستان میں ہمیں آزادی اظہار رائے نہیں ہے، یہ کہہ دینا کہ ہمیں صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن وہ جو یہ سب کہہ رہے ہیں، وہ جب انہی ببر شیر جوانوں پہ 9 مئی والے دن حملہ کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، تکلیف اور ایذا دیتے ہیں اور ان کا مورال ڈاؤن کرنے کی ہر حد تک کوشش کرتے ہیں، تو بھی یہ ببر شیر جوان اس حد تک حوصلے والے ہیں کہ ہمیں جواب نہیں دیتے، کیونکہ ہمیں تنگ کرنے والے، ہمیں پریشان کرنے والے، ہمیں ایذا دینے والے ہمارے اپنے ہیں۔ آج آپ لوگ بڑے دھڑلے سے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے پیرائے میں، پردے میں پاک فوج کے خلاف جب اربوں روپے لگاتے ہیں، دنیا کو کہتے ہیں کہ ہماری پاک فوج کو برا بھلا کہو، ان کے خلاف کیمپین کرتے ہیں، آپ کے طاقت کے نشے نے، آپ کی طاقت کی خواہش نے پاک فوج کے جوانوں کو تو جو ملائن کیا سو کیا، پاکستان کا جو برا حال کیا، آپ کو وہ بھی سوچنا پڑے گا۔ آج تحریک انصاف کے فالوورز بڑا شور مچا رہے ہیں۔ علیمہ بی بی جو عمران خان صاحب کی بہن ہیں، ان کو کسی نے انڈا دے مارا، اوہو مذمت کرو، ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، بڑا غلط ہو گیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو نواز شریف صاحب پہ جوتا پھینکنے پہ تالیاں بجایا کرتے تھے، جو مسجد نبوی کی توہین ہونے پہ شور مچایا کرتے تھے۔ آج علیمہ بی بی پہ انڈا مارنے کی مذمت وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو سر عام وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو گالیاں دینے والے کو اپنا ہیرو قرار دیتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج کے دن ہم مسلمانوں کا عید کا دن ہے، کیونکہ آج کے دن رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے۔ تو آپ سب کو عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ آج کا دن ہمارے لیے دوہری خوشی کا دن ہے، کیونکہ آج ہی کے دن 6 ستمبر یعنی یوم شہداء بھی منایا جاتا ہے۔ تو کیوں نہ آج کے دن ہم اپنے شہداء کو یاد کر لیں۔ آج 6 ستمبر ہے۔ 6 ستمبر کے حوالے سے سوچتے ہوئے میرے دماغ میں ایک لائن آ رہی تھی کہ ہم نے 6 ستمبر کو کتابوں میں پڑھا تھا، ہم نے 10 مئی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آج کا دن پاک فوج کے ان غازی اور شہیدوں کے نام جن کے مجسموں کو 9 مئی والے دن تحریک انصاف نے بے حرمتی کر کے توڑا تھا۔ آج کا دن ان فوجی جوانوں کے نام جن کو دشمن نے سلوٹ پیش کیے، جن کی بہادری کی تعریف کر کے دشمن نے یہ کہا کہ ان کو تمغے یا اعزاز دیے جائیں۔ آج کا دن یعنی 6 ستمبر ان فوجی جوانوں کے نام جو سیلاب، زلزلہ، دہشت گردی سے ہمیں بچاتے ہیں اور جن کو 9 مئی والے دن تحریک انصاف کے لوگوں نے پتھر مارے اور انہوں نے خاموشی سے برداشت کر لیا۔ آج کا دن ان فوجی جوانوں کے نام کہ جن کے والدین فوجی جوانوں کو وردی پہنا کر یہ کہہ کے بھیجتے ہیں کہ جاؤ زندہ لوٹے تو غازی اور اگر وطن پہ قربان ہو گئے تو شہید، دونوں صورتوں میں تمہیں خدا کی امان میں دیا۔ آج کا دن ان فوجی جوانوں کے نام، ان غیرت مندوں کے نام جن کی محنت، جن کے خون کی بدولت آج پوری دنیا میں پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے اور جن کے خلاف تحریک انصاف اربوں روپے لگا کر کیمپین کرتی ہے۔
آج کا دن ان شہداء کے نام جن کے خون نے پاکستان کی سرحدوں کو 1965 سے آج تک بچا کے رکھا ہے۔ آج کا دن ان شہداء کے نام کہ جن کے گھروں اور دفاتر پر 9 مئی والے دن تحریک انصاف نے جتھوں کی صورت میں حملہ کیا تو انہوں نے ان پہ گولی نہیں چلائی، یہ سوچ کر کہ یہ ہمارے اپنے ہیں، غیر نہیں، دشمن نہیں، اور انہوں نے اپنے مورچے، اپنے گھر، اپنی دیواریں سب چھوڑ دیں، جواب میں کچھ نہیں کیا ان بہادر غیرت مندوں کے نام جنہوں نے اپنوں پہ گولی نہیں چلائی۔ آج کا دن ان فوجی جوانوں کے نام کہ جن کے خون کی بدولت میں اور آپ اس طرح آزادی سے بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بات کر سکتے ہیں، پاکستان کے خلاف کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، آزادی اظہار رائے کے نام پر ہم کچھ بھی کی بورڈ واریر بنا کے لکھ سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو کریڈٹ دینے کو تیار نہیں۔ جب ہم یاد کرتے ہیں یوم شہداء یعنی 6 ستمبر کو تمام شہیدوں کو، تو ہمیں ان شہیدوں کو بھی یاد کرنا چاہیے جو گمنام سپاہی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارے یہاں پہ فوج 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک تو وہ فوجی ہے جو یونیفارم میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، جو نظر آتا ہے، جس کو ہم سلوٹ کرتے ہیں، جو پاک فوج آرمی میں ہے، فضائیہ میں ہے، نیوی میں ہے، یہ تو ہمیں دکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم سلوٹ کرتے ہیں، جو ہمارے پاس سے جب گزرتے ہیں تو ہم آوازیں لگاتے ہیں بچپن میں، پاک فوج کو سلام۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، لیکن کچھ وہ بھی ہیں ماں کے لال جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے، جنہوں نے یونیفارم وردیاں نہیں پہنی ہوئی، لیکن پاکستان کو جب جب ان کے خون کی ضرورت پڑی خاموشی سے انہوں نے اپنا خون دے دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کشمیر کے پہاڑوں میں، بارہمولہ میں، سری نگر میں، بنگلہ دیش کی جیلوں میں، انڈیا کی جیلوں میں کہیں آپ کو سنائی دیتے ہوں گے، دکھائی دیتے ہوں گے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں کہاں، کب کب، کس کس طریقے سے ہمیں بچا گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ایکوریٹ انفارمیشن کی وجہ سے ہم بلوچستان میں BLA جیسے دہشت گردوں کا کلا کما کر پاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ایکوریٹ انفارمیشن کی وجہ سے KPK میں بیٹھا ہوا خارجی یا پھر کراچی میں بیٹھا ہوا افغانی خارجی، اس کے خلاف ہم آپریشن کرتے ہیں ایکوریٹ انفارمیشن کی بیس پہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بھارت میں بیٹھ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ کون سی جگہ جو ہے ایکوریٹ ہے، اور ہم 10 مئی کو ایگزیکٹلی بنا کوئی سول نقصان کیے وہاں پہ دشمن کے مورچے پہ حملہ کر کے اسے اربوں خربوں کا نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان سے محبت کا یہ صلہ دیا گیا کہ ان کو کبھی بنگلہ دیش کی جیلوں میں اور کبھی انڈیا کی جیلوں میں صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں، کسی کی زبان کاٹ دی گئی، کسی کی ہڈیوں میں ڈرل کیا گیا، کسی کے ناخن اکھاڑ دیے گئے، اور کسی کو جگہ جگہ کٹ لگا کے ان کو اس حد تک ایذا اور تکلیف دی گئی کہ شاید وہ پاکستان کے خلاف زبان کھول دیں، لیکن ان کا ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان زندہ باد۔ پاک فوج کا جوان چاہے کارگل کی چوٹیوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہو، چاہے گمنام سپاہی ہو، یہ دن ان کا دن ہے۔ آج کا دن ان تمام شہداء کے نام اور ان تمام غازیوں کے نام، آج کا دن 6 ستمبر کا دن ان تمام والدین کے نام کہ جو اپنے بچوں کو جگرے سے پالتے ہیں، جوان کرتے ہیں، اور جب وہ بھرپور ببر شیر جوان ہو جاتے ہیں تو انہیں یونیفارم پہن کے خود سے بھیج دیتے ہیں، جا بیٹا دیس پہ قربان ہو جا۔ بڑی ہمت چاہیے، بڑا جگرا چاہیے، کی بورڈ واریر بن کے یہ کہہ دینا کہ پاکستان نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، کی بورڈ واریر بن کے یہ کہہ دینا کہ پاکستان میں ہمیں آزادی اظہار رائے نہیں ہے، یہ کہہ دینا کہ ہمیں صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن وہ جو یہ سب کہہ رہے ہیں، وہ جب انہی ببر شیر جوانوں پہ 9 مئی والے دن حملہ کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، تکلیف اور ایذا دیتے ہیں، اور ان کا مورال ڈاؤن کرنے کی ہر حد تک کوشش کرتے ہیں، تو بھی یہ ببر شیر جوان اس حد تک حوصلے والے ہیں کہ ہمیں جواب نہیں دیتے، کیونکہ ہمیں تنگ کرنے والے، ہمیں پریشان کرنے والے، ہمیں ایذا دینے والے ہمارے اپنے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہادر شیر جوان جو 1965 میں بھی ہمیں بچاتے ہیں، جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں،
جب ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو تحریک انصاف جیسے یا کچھ اور فورن فنڈڈ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ کو تو مطالعہ پاکستان پڑھائی گئی ہے، تو کوئی ان سے سوال کرے کہ جو ویڈیو ثبوت موجود ہیں، جو اس وقت کے زندہ و جاوید گواہ موجود ہیں، جو آج تک یہ بتاتے ہیں کہ چاہے 1971 کی جنگ ہو، چاہے 1965 کی جنگ ہو، چاہے 1997 کی کارگل کی جنگ ہو، یا چاہے 2025 کی جنگ ہو، پاک فوج نے کبھی آپ کا سر نیچا نہیں کیا۔ پاک فوج نے ہمیشہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کی، پاک فوج نے ہمیشہ ہمیں دشمن کے وار سے بچایا۔ 1965 جب بھارت یہ سوچے بیٹھا تھا کہ وہ واگا بارڈر سے حملہ کرے گا اور شالامار گارڈن میں آ کے یہاں پہ دیگیں حلوہ کھائے گا، حلوے کی دیگیں لے کے آ گئے تھے وہ۔ جب انڈیا یہ سوچتا تھا کہ وہ یہاں پہ قبضہ کرے گا اور خدا نخواستہ پاکستان کو واپس سے بھارت میں شامل کر لے گا، تو بھارت کا اس وقت بھی یہ خواب کس نے شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر تب ہمارے فوجی جوان نہ ہوتے تو کیا آج آپ اس قابل ہوتے کہ آزاد فضاؤں میں بیٹھ کے اسی پاک فوج کے خلاف بکواس کر رہے ہوتے، اسی پاک فوج کے خلاف کیمپین کر رہے ہوتے؟ آپ بھی بہار اور آسام کے یا پھر گجرات کے مسلمانوں کی طرح ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہوتے کہ ہمیں اذان دینے دو، ہمیں نماز پڑھنے دو، ہمیں جمعے کا خطبہ کھلے عام ادا کرنے دو، خدا کا واسطہ ہمیں جینے دو، خدا کا واسطہ ہمیں ہمارے گھر سے مت نکالو۔ آج آپ لوگ بڑے دھڑلے سے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے پیرائے میں، پردے میں پاک فوج کے خلاف جب اربوں روپے لگاتے ہیں، دنیا کو کہتے ہیں کہ ہماری پاک فوج کو برا بھلا کہو، ان کے خلاف کیمپین کرتے ہیں، دنیا کو جا کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، جب آپ کے لیڈر پوسٹ کے ذریعے یہ کہتے ہیں کہ طاقت کے حصول کی کوشش کی جا رہی ہے ان کی جانب سے، تو ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ اگر طاقت کا حصول ہی کرنا ہوتا تو آپ جیسے کٹ پتلی کی وجہ سے یہ تو 2018 میں ہو چکا تھا، تب ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ آپ کے طاقت کے نشے نے، آپ کی طاقت کی خواہش نے پاک فوج کے جوانوں کو تو جو ملائن کیا سو کیا، پاکستان کا جو برا حال کیا آپ کو وہ بھی سوچنا پڑے گا۔ آج تحریک انصاف کے فالوورز بڑا شور مچا رہے ہیں۔ علیمہ بی بی جو عمران خان صاحب کی بہن ہیں، ان کو کسی نے انڈا دے مارا، اوہو مذمت کرو، ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، بڑا غلط ہو گیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو نواز شریف صاحب پہ جوتا پھینکنے پہ تالیاں بجایا کرتے تھے، جو مسجد نبوی کی توہین ہونے پہ شور مچایا کرتے تھے، خاموش تھے کہ کچھ نہیں ہوا، جنہوں نے احسن اقبال صاحب پہ گولی چلنے اور دوسرے جتنے سیاسی مخالفین تھے ان کے اوپر کبھی انک پھینکنے، کبھی ذلت کرنے، کبھی آوازیں کسنے پہ خاموشی اختیار کی، جنہوں نے ثنا مرزا جیسی خاتون صحافی کے اوپر بوتل مارنے والے کے حوالے سے یہ کہا اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں میرے ٹائیگرز، تو ان کو چاہیے کہ یہ ٹھیک رپورٹنگ کریں۔ آج علیمہ بی بی پہ انڈا مارنے کی مذمت وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو سر عام وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو گالیاں دینے والے کو اپنا ہیرو قرار دیتے ہیں۔ آج پاک فوج کے خلاف بکواس وہ کر رہے ہیں جو اسی پاک فوج کے ہاتھوں اور اسی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں بچے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ کے پی میں جتنے خوارج ان کے لیڈر نے لا کے بسائے، جو بھتہ وصول کرتے ہیں، جو اغوا کاری کرتے ہیں، جو ان کے کاموں کو پریشان کرتے ہیں، ان کا جینا عذاب کیے ہوئے ہیں، آج وہ تمام لوگ پاک فوج کو ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور ان کے پردے میں ہماری افواج کا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقین مانیں، غداری کی اگر کوئی ڈیفینیشن ہوتی تو پاک فوج کے خلاف بولنے والے، پاک فوج کے خلاف کیمپین کرنے والے، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے دشمن کا بیانیہ بولنے والے، تحریک انصاف غداری کی اس تمام ڈیفینیشن پہ پوری اترتی ہے۔ غدار کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کے اندر کی خبریں دشمن کو دیتا ہے،
غدار کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کے ساتھ برے وقت میں کھڑا ہونے کی بجائے آپ کے دشمن کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ غدار کسے کہتے ہیں؟ جو اگر کچھ نہیں کرتا تو برے وقت میں آپ کا حوصلہ توڑتا ہے۔ غدار کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ شخص جو کہ آپ کے خلاف پوری دنیا میں بری بری باتیں، غلط افواہیں، جھوٹا پروپیگنڈا پھیلاتا ہے۔ ہمیں باہر کے دشمنوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے درمیان وہ غدار موجود ہیں جو اپنے اوپر جب پڑتی ہے اپنی ذاتی گھریلو جنگ کی بنیاد پہ، جو کہ بذات خود ان کے کسی فیملی ممبر نے، انہی کے کسی سیاسی جماعت کے بندے نے انڈا مارا یا پھر مخالفت کی، جو ایسی سچویشن میں اپنی ٹوٹ پھوٹ کی بجائے اس سب کا الزام بھی اسٹیبلشمنٹ پہ لگاتے ہیں، پاک فوج پہ لگاتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان تمام لوگوں کو۔ اپنی گھٹیا اور رذیل سیاست کے لیے آپ ان فوجی جوانوں، ان گمنام سپاہیوں اور ان لوگوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں جن کی وجہ سے آج ہم پاکستان میں موجود ہیں، جن کی وجہ سے آج پاکستان موجود ہے، جن کی وجہ سے 1965 1948 1997 1971 2025 ہر بار آپ کو پاک فوج نے بچایا۔ اتنے احسان فراموش ہیں آپ کہ آپ کو محسن کشی کے لیے اپنے دشمن کے ساتھ کھڑا ہونا منظور ہے۔ آپ مودی کا بیانیہ جو ہے اس کو چلانے کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب آپ کی مرضی کے لیڈر نہیں ہیں۔ آپ کی مرضی کا لیڈر کیونکہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے پاک فوج اور ان جوانوں کے خلاف مغلظات اور زہر بک رہا ہے جن کے پاس وہ ہمیشہ اپنے لیڈران کو بھیجتا ہے کہ خدا را مجھے معاف کر دیں، مجھے ایک موقع اور دے دیں۔ جاتے جاتے یہ کہنا چاہوں گی کہ میرا سلوٹ اور میرے دیکھنے والوں کا سلوٹ ان تمام فوجی جوانوں کو جو گمنام ہیں، جو سامنے ہیں، جو دکھتے ہیں، جو نہیں دکھتے، جنہوں نے ایک لفظ کی مدد کی، جن کی ایک انفارمیشن کی وجہ سے، جن کے ایک حوصلے کی وجہ سے آج میں، آپ، ہم 25 کروڑ عوام ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ہم پوری دنیا میں اپنا ڈنکا بجا رہے ہیں، جن کی وجہ سے آج پوری دنیا کے مسلمان ممالک آپ کی عزت کرتے ہیں کہ ہمارا یہ بھائی ہے جو ہمارا لیڈر ہے، جن کی بہادری کی وجہ سے آج امریکہ، روس اور چین جیسی سپر پاورز آپ کو نہ صرف اہمیت دیتی ہیں بلکہ اپنے برابر بٹھا کے نیگوسیشنز کرتی ہیں۔ آج اگر ہم ان کی وجہ سے پوری دنیا میں سرخرو ہیں تو میں جاتے جاتے صرف ان کو یہ کہوں گی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہماری تمام نسلیں آپ کی قرضدار ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ کی ان تمام قربانیوں کی وجہ سے، آپ کے حوصلے کی وجہ سے، عزم و ہمت کی وجہ سے اور برداشت کی وجہ سے آج ہم یہاں موجود ہیں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ کمنٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور لگائیے گا۔ جاتے جاتے میری طرف سے بھی جی، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔